बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ाकरात से मुतालिक हमने गुफ्तगू करनी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इतवार का रोज़ है, चल क्या रहा है, पीटीआई क्या सोच रही है, और बयानिए के बगैर हुकूमत जो है जिस किस्म की बातें हुकूमत घड़ती है, वो कुछ घंटे गुजरते हैं तो पता चलता है कि हुकूमत जो है झूठ बोल रही है और सच बोलने से कतरा रही है। और इन मज़ाकरात को लेकर के जो हुकूमती बयानियां है उसको जो धचके लगे हैं पिछले चंद दिनों के अंदर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो क्या नई अपडेट्स हैं, क्या प्लान किया है पीटीआई ने? देखें, पीटीआई तो जाहिर है पीटीआई की प्लानिंग इमरान खान ही कर रहे हैं। इमरान खान एक के बाद एक डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अहकामात दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं और एक के बाद एक कार्ड खेल रहे हैं। और देखें असद चौधरी साहब, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है हम क्योंकि चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं और एक आप ऐसे समझें कि जितने एक उस पर बात हो सकती है वो बात करते हैं। देखें, इमरान खान साहब ने जो परसों एक और ऐलान किया है, जिसमें इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके ट्वीट के अंदर ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान में आईनी बेंच हो या आमिर फारूक साहब हों, काजी फाइज हों, मौजूदा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन ज़ाहिर है उन पर भी उनका अदम एतमाद है। और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपने केसेस लेकर जाएंगे। ये बहुत ही इसको इस वक्त संजीदगी से शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहरों में देखा जा रहा है और उस पर अच्छी खासी परेशानी भी है। देखें असद चौधरी साहब, मैं ना आपको बताऊं कि जब जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा था, 9 मई की आड़ में, उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिस तरह से अदलिया के अंदर हुआ, जो कुछ काजी फाइज हिस्सा कर रहे थे, जो 8 फरवरी हुआ, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही थी और इंटरनेशनल कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, तो मैं अक्सर ईसा नकवी साहब से पूछता था कि मैं कहता था ईसा नकवी साहब, ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स आपका सब्जेक्ट है, और ये बताएं कि एक वो भी वक्त था इमरान खान के दौर में कि एक कॉमन हाथी का मसला था, जो कि जेन्युइन इशू था कि उसको जिस हालत में यहाँ पे रखा गया था, लेकिन पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद हुई कॉमन हाथी के लिए। और उस पर खैर बहुत ज़बरदस्त जजमेंट भी दी अतर मिनल्लाह साहब ने। हमारे दोस्त उमर इनाम साहब जो आजकल अमेरिका हैं, उनका भी बड़ा इसमें किरदार था। उमर इनाम समेत और पूरी टीम थी जिनके इसमें बड़ा किरदार था। हाँ, लेकिन उमर इनाम तो सोया नहीं करता था ना कावन के पीछे। उसके भाई सोया नहीं करता था, हम खुद देखते थे कि वो सारी रात जागता था, तैयारी करता था, बस चलता था, वो उस टाइम जाके उसको मालिश करता हाथी को। बल्कि वो हमारे दोस्त राना अशरफ साहब कहते थे कि यार जदों ये लेके जाएंगे ना कामन हाथी नूं ते उमर इनाम ना लेके जाएंगे, मतलब इतना इसने उसके लिए काम किया। तो मैं कहता था कि सब इमरान खान के दौर में एक हाथी के लिए इंटरनेशनली इतनी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, तो ये 10 अप्रैल के बाद से अब तक जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जो फस्तायत हुई है, इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल बात भी नहीं होती। और जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा आप कहें कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई अमेरिका से कोई बात नहीं होती, बल्कि अमेरिकी जो तर्जमान हैं जो आके और ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को, जब उनसे सवाल होता है तो हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान जाने, उसके काम जाने। उस वक्त ईसा नकवी साहब कहते थे कि ये जितनी रिपोर्ट्स आ रही है ना, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये एक फाइल में लिखती चली जा रही है चीज़ें। जिस दिन अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई उस दिन ये सारी चीजें हमारे गले पड़ेंगी, उस दिन ये सारी चीजें हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। इस वक्त ना सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि ये सारी वो चीजें जो पिछले 2-2.5 साल में हुई हैं, वो हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। खास तौर पे उसमें आपको पता है कि जो मसला है मिलिट्री कोर्ट्स से सिविलियंस के ट्रायल और उनकी सजाओं वाला मामला, उस पर आपने देखा इंटरनेशनली जो उसके ऊपर रद्द अमल आया, बल्कि आपने देखा कि ईसा नकवी साहब ने जिस तरह से रिपोर्ट किया कि 28 मुल्क यूरोपीय यूनियन के जो हैं, उन क्रिसमस से 2 दिन पहले, जब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई और एक्टिविटी करे, क्रिसमस से 2 दिन पहले सब मुल्कों को वो भेजते हैं, उनके अप्रूवल लेते हैं और पाकिस्तान के वाले से रद्द अमल जारी करते हैं और सख्त धमकी देते हैं कि जीएसपी प्लस स्टेटस हम पाकिस्तान का खत्म कर देंगे। इस वक्त वो पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है ना, वो जो फाइल में चीजें लगती चली जा रही थी, और उस वक्त अमेरिका हर चीज को पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने ही इमरान खान की हुकूमत गिरवाई थी। जो बाइडन इंतजामिया ही इस हुकूमत के तमाम तर जराइम और उन चीजों को बैक कर रही थी और कह रही थी सब ओके है, IMF प्रोग्राम भी तुम्हारा करवा देंगे, सब तुम्हारे मसले हल करवा देंगे, तुमने टेंशन नहीं लेनी, बस कम चुप के रखो। अवाम के खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ भी, पीटीआई के खिलाफ भी। अब ना वो सारी चीजें आगे इकट्ठी हो गई हैं, वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, और वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, उसकी वजह से टेंशन है। और फिर जब ये इमरान खान बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल लेके जाएंगे, अब पीटीआई एक प्लान कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्लान कर रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है ना, ये ले जाएं आलमी अदालत इंसाफ में। अब उसके ऊपर एक अलग है कि ये दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। उनका ये कहना है कि यार दायरा इख्तियार बनता ही नहीं बनता, हम सिर्फ मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये चीजें ले जाते हैं, एक पिटीशन तैयार करके इंटरनेशनली, ताकि ना पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चल जाएं और एक पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव बढ़ जाए, वो कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हम मुसलसल ये कहते हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा तकलीफ देह है कि पाकिस्तान की इंटरनल चीजें पूरी दुनिया के अंदर वो हो रही हैं, और एक ऐसा टाइम
جب انڈیا کی بہت ساری چیزیں پکڑی گئیں, جو کچھ انڈیا نے کینیڈا کے اندر کرنے کی کوشش کی, را نے جو کچھ اور ملکوں کے اندر کرنے کی کوشش کی, اس کی رپورٹس آئیں, اس کی جو رپورٹس ہیں وہ چھپی انٹرنیشنل اداروں میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی سب جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے, اور انڈیا جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ کرتا ہے, وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. جیسا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کرتے رہے ہیں. یورپ کے اندر ہم نے دیکھا تھا, پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا پرویز لوسر صاحب کا, بالکل بالکل, جس قسم کی ریلیز انہوں نے کی اور جس طریقے سے وہ ہر فورم پہ جا کے معاملات کو اٹھاتے تھے, وہ چیزیں اب نہیں ہو رہی اس طریقے سے. اور وہ دیکھیں نا پرویز لوسر صاحب جو ہیں وہ جو انڈیا جو کچھ کر رہا ہوتا تھا وہ اس کو کاؤنٹر کرتے تھے, وہ جا کے ملاقاتیں کرتے تھے, اوورسیز پاکستانی کو ساتھ لیتے تھے, وہ انڈیا کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرتے تھے, ریالٹی بتاتے تھے, فیکٹس بتاتے تھے, اور جو چیز انٹرنیشنلی انڈیا کے خلاف چھپتی تھی وہ چیز اٹھاتے تھے اور ایک ممبر پارلیمنٹ کے پاس جاتے تھے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, کہتے تھے بھائی جان یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ اسے کہتے تھے کہ بھائی جان ہم تو قائل ہیں لیکن بس مجبوری ہیں, ٹھیک ہے. وہ چیز اب اس پیمانے پہ نہیں ہو رہی. اچھا, آپ نے تو پچھلی دنوں کی بات کی ہے نا, دیکھیں جس طریقے سے 15 کو برطانیہ کے اندر معاملات ہیں, پھر 22 کو ایک اور ہیئرنگ ہے, آگے فردر یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر آپ مسلسل ہم مختلف ویڈیوز کے اندر ہم نے بھی بات کی ہے, آپ کر بھی رہے ہیں. میں اس کو معاملے کو دوبارہ مذاکرات کی طرف لے کے آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ہم تو بات کرتے ہیں نا عالمی طاقتوں کی, انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں فلانی آرگنائزیشن. ہمارے یہاں پہ جو میڈیا ہے, جو بنیادی عوام کے ایشوز ہیں, یعنی اس حکومت کی محبت میں میڈیا جو بنیادی ایشوز ہیں, میں پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھ دے, جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں کرتا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ تر اینکرز کی تعداد وہ ہے, ہم نے دیکھا سرکاری عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ اب صحافی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے آن ریکارڈ میڈیا پہ آ کے متعدد بار کہا ہم صحافت چھوڑ چکے ہیں, ہم تو فلاں حکمران خاندان کے ترجمان ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ اب صحافی بن گئے ہیں, وہ معزز بھی ہیں, ان کے اوپر بات بھی نہیں ہونی, اور پاکستان کے ایشوز کے اوپر انہوں نے بات نہیں کرنی. تو یہ تو چکر اس طریقے سے چل رہا ہے. میں مذاکرات کے اوپر واپس آتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ آپ جائیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ لائن ہے, اگر بات جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, یہ چیزیں ہیں نہیں ہوتی تو پھر ہم حکومت کے ساتھ مزید بات چیت نہیں کریں گے. اب پی ٹی آئی سوچ کیا رہی ہے؟ ظاہر ہے اگر حکومت کو جا کے مطالبات ریٹرن دیں گے تو حکومت بھی کہے گی کہ ہمیں 2-4 دن دے دیں. خان صاحب لگتا ہے کہ وہ دن دینے کو تیار نہیں ہیں, تو اب راستہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں اسد چودھری صاحب, خان صاحب تو مزید لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہیں, وہ تو مزاحمت کو ایک قدم اور آگے لے جانے کے موڈ میں ہیں. وہ تو کسی عمران, دیکھیں مجھے ایسا کیا لگ رہا ہے, پہلے میں اس بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں انٹرنیشنل والے میں, کہ وہ اس معاملے کو پاکستان کے اندر بڑی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عالمی عدالت انصاف میں, پی ٹی آئی نہیں جائے گی, اوورسیز پاکستانی جائیں گے, اگر وہ عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا پاکستان کے لیے. ایک ایسے وقت میں جب یورپی یونین جو ہے وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا ریویو کر رہا ہے, اور چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی, پھر ظاہر ٹرمپ آ گیا ہے, جو بائیڈن والے مزے ہمارے نہیں رہے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ وہ ہے. اب اس سارے سینیریو میں اس چیز کو بہت دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر پریشانی بھی ہے, اور اس کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے, کیونکہ 2 طرح کی چیزیں اوورسیز پاکستانی پلان کر رہے ہیں. ایک یہ کہ عالمی عدالت انصاف میں ڈائریکٹ کیس لے جائیں, ایک ہے کہ ان کی کوئی ایک فورم ہے عالمی عدالت انصاف کا, جس پہ آپ پاکستانی یا کسی بھی ملک کی عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر ان کی اوپینین لے سکتے ہیں. اس کے اوپر کچھ فیصلے ایسے ہیں جو آپ جا کے اور لے جائیں, اس پہ ان کا اوپینین لے لیں. اب آتے ہیں اس بات پہ آپ کا جو ہے کہ آپ کیا ہوگا. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر نا 3 طرح کی اپروچز ہیں. پہلی اپروچ وہ ہے جو بہت لمیٹڈ ہیں, جن کا خیال یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں نیک نیتی سے, وہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی وہ کمپرومائز نہیں ہے یا وہ بزدل نہیں ہے, وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست ٹارگٹ کرنے والے معاملے کو 10-15 دن کے لیے بند کرنا چاہیے. ہمیں ٹارگٹ حکومت کو اور حکومت کی پالیسیز کو کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ہم اس خوف سے نکالیں اور اعتماد دیں کہ نہیں اب ہم آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں کریں گے, اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو تھوڑا سا نارملائز کر کے ٹمپریچر کو نیچے لا کے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں کہ جانے دیں, اب آپ سے بھی چیزیں نہیں ہو رہی, آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لیا تو مہربانی کریں. دوسرا پی ٹی آئی کے اندر وہ ہے جو بزدل ہیں, جو ڈرتے ہیں, وہ چیزیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں. تیسرے وہ ہیں جو کیا ہے کہ وہ چابی والے کھلونے ہیں, وہ باقاعدہ ایجنڈے کے اوپر ہیں. اب عمران خان صاحب کیا سوچتے ہیں؟ عمران خان پہلوں کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ میں تنقید نہ کروں اور سوشل میڈیا تنقید نہ کرے. درمیان میں کئی ایسے مواقع آئے جب 20 دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا نام تک نہیں لیا عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اور سوشل میڈیا نے, تو ہمیں ان 20 دنوں میں کون سا ایسا ریلیف ملا تھا؟ ساتھ عمران خان نے کہتے ہیں کہ یار تم کیوں پاگل ہو, تم کیوں بیوقوف ہو, انہوں نے فلاں 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 موقع پہ مجھے دھوکہ دیا, اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا اور اس نے یہ کیا, اس نے یہ وعدہ کیا. اور عمران خان نے باقاعدہ ان کو کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ یہ بالکل وہی کام کریں گے جیسے آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کرتے ہیں نا,
اور مذاکرات کے نتیجے میں آپ تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو وہ خود کو ری آرگنائز کرتے ہیں اور اسے بڑا اٹیک کرتے ہیں آپ کو. اس نے عمران خان نے کہا یہ وہ کریں گے آپ کے ساتھ. عمران خان کا اس وقت مجھے جو لگ رہا ہے، عمران خان کا اس وقت جو میں یہاں سے بیٹھ کے اور ان کی گفتگو اور ان کے ٹویٹس اور ان کے بیانات سے جو ان کا، اور جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد جو ان کا موڈ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے 2.5 سال لڑ ہم نے یہ جنگ یہاں تک لائی ہیں اور ہم نے اس نظام کو شکست دے دیا ہے. یعنی اب صرف 9 سونا باقی ہے نا، شکست ہو گئی اس نظام کو. یعنی ہر چیز آپ نے کر کے دیکھ لی. اور میں وہ حوالہ دیتا ہوں امیر عباس صاحب کے ٹویٹ کا جس میں انہوں نے 40-45 چیزیں لکھی 10 اپریل سے لے کے اور آج تک. یعنی جو سوشل میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، عوام کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، 9 مئی ہو، اس سے پہلے 25 مئی ہو، 25 مئی 2022 ہو، 9 مئی 2023 ہو، پھر 5 اکتوبر 2024 ہو، 25 نومبر 2024 ہو، عمران خان کے اوپر جو کیسز ہوں، عدالتوں کے اندر جو کچھ کیا گیا، جو 26 آئینی ترمیم ہوئی، جو پکڑ دھکڑ ہوئی، جو چادر چاردواری کا تقدس پامال ہوا، جو سیدھی گولیاں ماری گئی، سب کچھ عمران خان کہتے ہیں کر کے دیکھ لیا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اسی لڑائی کی شدت کو آگے لے جاتے ہوئے نا، وہ عمران خان جیل سے اناؤنس کرے باہر نکلتے ہوئے کہ میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، دیکھو میں نے یہ جنگ جیت گیا ہوں، دیکھو میں نے پاکستان کی تاریخ بدل دی ہے. جو کہا جاتا تھا کہ کبھی کوئی اس نظام سے نہیں جیت سکتا، ہاں میں جیت گیا ہوں، دیکھو میں جیت گیا ہوں، میں نے ڈیل نہیں کی، میں نے کوئی مفاہمت نہیں کی، میں نے کوئی سودا نہیں کیا، میں نے کچھ لکھ کے نہیں دیا، میں نے کچھ نہیں کھویا، میں نے پایا ہی پایا. اور عوام یہ ریزن ہے جس وجہ سے عمران خان اگریسو ہے. لیکن دوسری طرف کی کیا کوشش ہے، نظر ان کو بھی آ گیا کہ ہم ہار گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان ان کو کوئی فیس سیونگ دے، کچھ تو ان کے پاس بھی دکھانے کے لیے ہو نا، کچھ تو وہ بھی تاثر دے سکیں گے. نہیں اینڈ تے ہوئی پھر گل بات ہے نا. اسی تو کہندے سی 2-2.5 سالوں تو کہ گل بات کرو، نہیں کرتا سی. ہم تو 2-2.5 سال سے کہتے تھے کہ بات چیت کرو، یہ نہیں کرتا. اب دیکھو اس نے بات چیت کیا تو ہم تو پہلے سے چاہتے تھے کہ یار ملک کے خاطر ملک کو آگے لے کے جانا ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ وہ بغیر کچھ، عمران خان کیا کہتا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ عدالتوں کو آزاد کر دو، مجھے یہاں سے بنی گالا عوام کے ساتھ جانے دو یا زمان پر، جس لمحے میں وہاں پہنچوں گا نا، آ جانا بیٹھ جانا، ملک کی خاطر میں تمہارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں کہ ہم ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں، ہم ملک کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میری بات چیت کا آغاز ہوگا جب میں اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں ملک کی خاطر. میری ذات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پہ میں چلیں. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ کہتی ہے یہ خان صاحب ذرا مشکل ہے، ہم یہ کیسے، مطلب ہمارا بابا 76-77 سال کی ہماری ایک ساکھ ہے، ایک پرسیپشن ہے، ایک ریئلٹی بھی ہے کہ ہمیں کبھی کوئی پولیٹیکل لیڈر شکست نہیں دے سکا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر چیزیں اڑی ہوئی ہیں. عمران خان بالکل کسی صورت بھی چھٹنے کو تیار نہیں ہے. اور عمران خان مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان مذاکرات کا چیپٹر کسی وقت بھی کلوز کر دیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جنگ جیت چکا ہوں، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر اگر 40 سے 45 دن کے لیے وہ ریمیٹنسز والی کال کو کامیاب بنا دیتے ہیں تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی اور وجہ نہیں رہے گی ان کو چھوڑنے کی اور اس نظام کے شکست کے اعلان کی. اب عمران خان کی جو ہوپس ہیں، جو ان کی آسیں اور امیدیں ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یہ میرا خیال ہے آپ کو جا کے اور فروری کے بعد پتہ چلے گا. ابھی خوش کہنا قبل. بالکل ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کی.